صرف حضرت میں تھوڑی سی اس کی پہلی صورت
انسان کی جتنی بھی زندگی ہے وہ اسی لفظ کے اندر ہوئی ہوئی ہے کہ رابطہ انسان، کیونکہ فقط مخلوقات پروردگار میں سے فقط ایک انسان ایسی مخلوق ہے جو رابطہ برقرار کر سکتا ہے، جو رابطہ اور تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی فقط اور فقط انسان کے لیے ہے۔ اسی لیے شریعت بھی انسان کے لیے آئی، کیونکہ اس کا تعلق، رابطے کا تعلق، معاشرتی زندگی کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ شریعت کا بھی لباس فقط اور فقط انسان پر ہے، تاکہ فرشتوں پر بھی نہیں ہے، اسی طرح سے دوسرے دیگر معلومات پر بھی نہیں ہے۔ تو اصل گرامی کے انتہائی اہم ترین جب زندگی کا ایک حصہ ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے خالق اور مخلوق کے ساتھ انسان کا کیسا رابطہ ہونا چاہیے۔ وہ رابطہ کس وقت ہونا چاہیے، کوئی خاص وقت مقرر ہے تبھی رابطہ ہو، یا کوئی ہمیشہ رابطہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ ہر ایک موضوع گفتگو کے لیے الگ سے چاہیے کہ تاکہ اس پر گفتگو کی جائے کہ خدا اور بندے کا کس طرح سے رابطہ ہے اور وہ کیسے رابطہ ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد والے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص مولانا کے اہل علم تھے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے۔ جب سفر کر رہے تھے تو پرانا زمانہ کا بسوں کا زمانہ تھا، جو اس طرح سے بھی پرانے زمانے میں سفر کر رہے تھے۔ کہا کہ راستے میں کچھ ڈاکو آئے اور انہوں نے قافلے والوں کو لوٹنا شروع کیا۔ تو وہ کافی صورت اس لوگ سفر کر رہے تھے، جب لوٹنے لگے تو لوٹتے لوٹتے وہ مولانا صاحب جو تھے ان کے پاس بھی آئے اور ان سے بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ آدمی بھی ایک لفظ کہتے ہیں لوٹنے والوں کو، کہا کہ ایسا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ تم سب لے جاؤ، میرا پاس جو کچھ بھی ہے لے جاؤ، لیکن میرے سامان کے اندر ایک کتاب ہے جو میں نے کئی سالوں میں محنت کر کے لکھی ہے، وہ کتاب مجھے دے دو۔ کیا جو وہ کتاب مجھے دے دے، وہ آپ کو اسی کام کے لیے، میرے کام کی ہے، میرے کئی سالوں کی محنت ہے۔ تو ڈاکو نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ وہ کتاب یا کچھ بھی ہے ہمیں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ادھر سے اس بیچارے کی محنت کی آگے دیکھی تو اسرار بڑا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہمارا ایک سردار ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، چلے گئے، اور اگر وہ اجازت دے دے تو ہم آپ کو واپس کر دیں۔ تو یہ ہے کہ محنت سے انہوں نے کتاب کی، کہا کہ وہ لے لے گئے اس کے پاس۔ اب جب ان کے پاس لے کر گئے، آپ توجہ کیجیے گا، جب ان کے پاس لے کر گئے پہاڑوں میں رہ کے جس طرح سے ڈاکو کو سردار رہتے ہیں، تو پتہ یہ ہے کہ جب پہاڑوں میں دیکھا تو وہ شخص جو ڈاکو کا سردار تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ توجہ کریں، تھا ڈاکو کا سردار نماز پڑھ رہا تھا۔ اب جب نماز پڑھ رہا تھا، یہ آدمی بھی کہتے ہیں پریشان ہوا، اور نماز اس کو مکمل ہوئی، نماز کے بعد ان سے جب گفتگو ہوئی تو یہ آدمی کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کتاب کے بارے میں کچھ پوچھوں، جب اسے اجازت کر لوں، سب سے پہلے میں سوال ہی یہ کیا کہ ادھر تو ڈاکو ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو اور ایک آپ نمازیں پڑھتے ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سمجھ سے بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ جو اس ڈاکو نے جواب دیا اس میں، وہ ڈاکو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ سب کام ہوا، میرے خدا سے سب رابطے ختم ہو چکے، میرے اللہ تعالیٰ سے سب رابطے ختم ہو چکے، فقط ایک نماز ایک رابطہ ہے جس کو میں توڑ نہیں رہا، اس رابطے کو میں نے برقرار رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میرا خدا کے ساتھ مکمل رابطہ ختم ہو جائے، اس وجہ سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ پر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آدمی کہتے ہیں کہ میں نے کتاب پڑھا، مجھے کتاب میں میں لے کر چلا گیا، کچھ زمانہ گزرا اور یہ کہتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے گیا، وہ زیارت دو طرح سے آئی میرے پاس، سامنے جو میں نے گزارے میں تھا کہ یہ ہے کہ وہ گھر میں خدا نہیں گھر میں کعبہ کی زیارت کے لیے گیا، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، پر زیارت کے لیے کہتے کہ میں زیارت پر گیا، میں زیارت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ کسی ہاتھ انسان کا، کسی بندے کا ہاتھ میرے کانٹے پر آیا، کسی کا ہاتھ میرے کانٹے پر آیا، تو میں نے مڑ کر دیکھا
اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انسان کا مقابلہ وہ انتہائی ضروری ہے. فقط 10 دن کے لیے نہ، فقط 2 مہینے کے لیے نہ، بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے رابطہ ہو. جس کے لیے میں بعض عمر میں عرض کیا ہے کہ اس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلتے ہیں کوئی ہمیں ملتا ہے تو آپ سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ. آپ یہ اپنا مسئلہ نہیں بتاتے کہ نہیں، تو کیا پوچھا جاتا ہے آپ مسلمان ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ. آپ مومن ہیں، شیعہ ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح سے ایک دوسرا اور پڑھ کر کہا جائے کہ آپ آزادار ہیں، سلام، آپ آزادار ہیں تو آپ کہیں الحمدللہ. آزادار فقط مسجد و امام بالا محراب یا معلوم کے وقت آزادار نہیں ہوتا. جیسے مسلمان ہمیشہ کے لیے مسلمان ہوتا ہے، ایسے آزادار بھی ہمیشہ کے لیے آزادار، ایسے مومن بھی ہمیشہ کے لیے مومن ہوا کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، اپنی پوری زندگی کے اندر فقط مجلس میں بیٹھ کر اہل بیت کے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس میں ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ اہل بیت کے ساتھ ہے، لیکن اگر مجلس کے باہر ہے تو رابطہ نہیں. پوری زندگی میں، کیونکہ وہ ثوابِ مقدسہ ایسی زندگی ہماری زندگیوں میں یوں ہونا چاہیے کہ ہم وجود میں جب آئے ہیں تو ہمارے وجود میں آنے میں بھی واسطہ فیض اہل بیت ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا. اور پھر یہ نہیں کہ فقط دیکھیے کہ ایک بات کا ایک شے بنا دی جاتی ہے اور پھر بس وہ بن گئی. نہیں، لیکن ہمارے وجود میں آنے کے بعد ہماری بقا کو بھی سامنے اہل بیت ہے. یعنی ہماری بقا کی ذمہ دار ذات مقدسہ اہل بیت ہے. تو یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی میں رابطہ ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے. پھر یہی ہے کہ رابطہ مسلسل ہے، اس کا کوئی زمانہ اور یہ نہیں ہے. اور پھر یہی تسلسل اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. ہماری مدارس الحمدللہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بس میں اپنے لیے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا سوا 2 مہینے آج مکمل ہونے کو جا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں ان سوا 2 مہینے کے اندر ہم نے اگر کچھ حاصل کر کے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے تو ہم حاصل کر کے کامیاب ہیں. اور اگر ہم نے حاصل نہیں کیا ہے تو فقط ہم نے محرم و صبر کو گزارا ہے. فقط گزار لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے. اور پھر اسی طرح سے ہر ایمان کے ساتھ ہمارا رابطہ برقرار ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بڑا عام طور پر معذرت جاتے ہوئے کہتا کہ عام طور پر یہ ہے کہ ہم پاکستان پاک کر الحمدللہ ہماری معاملات ایسی ہوتی ہیں، لیکن یوں ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں ہماری معلومات کم ہوتی چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اگر بڑھنا کریں تو وہ یہی ہے کہ جب ہم چھٹے امام سے آگے بڑھتے ہیں تو فقط ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا نام ہے، فلاں جگہ پر ان کا آدم ہے، بس یہی معلومات. اور اگر بڑھتے ہیں امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام جب پہنچے تو سوائے نام کے ہمیں کچھ نہیں معلوم. اس کی ایک دو وجوہات کی ہیں، کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ ہمارے ماحول کی کمزوریاں. ہماری کمزوریاں کیا ہے کہ ہم فقط اور فقط اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں کہ بس جب مجلس میں کچھ مل گیا تو بس مل گیا. اس کے علاوہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مجلس کے اندر ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے، خود بھی مطالعہ کرنا ہے. ہم یہ الحمدللہ قوم میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم رہتے ہیں تو کربلا بھی جانا نصیب ہوتا ہے، سال میں 3 دفعہ مولا بلاتے ہیں. تو جب ہم سامراں جاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر یہی متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم اپنی مادت کو یہاں پر بڑھائیں، کیونکہ ہماری معلومات انتہائی محدود ہو جاتی ہیں. اور تو یہی ہے کہ ہم جس وقت ہم 5ویں یا 6ویں امام سے آگے بڑھتے ہیں تو ہماری معلومات انتہائی کم ہو جاتی ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم بھی 6 امامی ہیں، یعنی 6 اماموں کے ماننے والے ہیں. کیسے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں آتا. تو صرف نام کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے. یہ نام کا یاد کر لینا یہ تو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، جو محبت نہیں رکھتے وہ بھی جانتے ہیں نام، لیکن نام سے بڑھ کر جو ہے ان کی معرفت کا ہونا ضروری
علی علیہ السلام نے تلوار فقط حالت مجبوری میں اٹھائی. علی علیہ السلام نے شوق سے کبھی تلوار اٹھائی نہیں. کسی مقام پر آپ کو نہیں ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے شوق سے تلوار اٹھائی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے باتیں باتوں سے سننے لگے آتے ہیں. کیا ہے کہ جب بھی میرے مولا کے مقابلے میں آتا تو سب سے پہلے مولا کے فرماتے اے آنے والے کلمہ پڑھ گئے. پہلے کلمے کی دعوت، اسلام کی دعوت دیتے. جب وہ قبول نہ کرتا تو مولا کہتے کہ واپس پڑھ لیتا. جب وہ واپس آنے کے لیے تیار نہ ہوتا تو پھر مولا کے فرماتے سب سے پہلے تو وار کرتا. دیکھیں پھر اس کو وار کی دعوت دیتے. جب وہ وار کرتا پھر اس کو روکتے اور پھر چوتھے مقام پر مولا خود وار کرتے. تو یہ ہے کہ مولا آپ نے آخری اسٹیج پر جا کر ہے تلوار چلاتے تھے. اور وہ بھی یہ ہے کہ یہ جو میرے مولا کی آخری سیرت کا موقع آتا ہے دنیا اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ ہے کہ میرے مولا. لیکن اسی طرح سے یہ ہے کہ ہر امام نے انتہائی نام انجام دیے ہیں کہ اگر فضائل میں آئے تو وہ سب کے ساتھ نعرہ حیدری باندھے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اس طرح سے خدمات انجام دیے. اب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں لوگوں کی بہت انتہائی مفصل گفتگو کرنی ہے ایک چیز کے اوپر. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ زمانہ کیسا زمانہ، دور کیسا دور تھا. ایک انتہائی ذہنی ہے، ایک انتہائی مختصر زندگی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی. کیونکہ 232 یا 231 ہجری میں اس دنیا میں ظاہری دنیا میں امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے. اب یہ ہے کہ 60 میں یعنی 260 میں ہجری میں شہادت ہو جاتی ہے. تو آپ اس بات کا کتنا ہے 28 یا 29 سال کا ہے کل زندگی امام حسن عسکری ہے. یہ کتنی زندگی ہے آپ دیکھیں آپ کے معاشرے کے اندر یہ کھیل کود کی زندگی ہوتی ہے، یہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے. اس زمانے تک آپ لوگوں کی شادیاں اگر ہوتی ہیں کراچی میں تو یہ ہے کہ یہ زندگی جوانی لڑکن یہ بھی اسی طرح سے گزر جاتا ہے انہی چیزوں میں. لیکن آپ اندازہ کریں، لیکن میں انتہائی قریب بات کرنا چاہتا ہوں. آپ سے رمضان سے پہلے سے بات کروں میں اس کا انداز سے بالکل ہٹ کر اس کا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک اہم پیغام بتا دوں. وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ایک طرف ایک ٹوٹل زندگی کتنی ہے، ٹوٹل کہہ رہا ہوں وقت امامت بھی کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ وہ ٹوٹل زندگی سے زیادہ وقت امام نے امام سجاد علیہ السلام نے وقت امامت گزارا ہے ظاہری طور پر. لیکن یہاں ٹوٹل زندگی بالکل زندگی کیا ہے 28 کا 29 سال ہے. اور یہ ہے جو ظاہری دور امامت کتنا ہے 6 سال. اس کے اندر آپ اس دور کا سب سے پہلے جائزہ لیں. لیکن جب تک اس دور کا ماحول کا جائزہ نہیں لیا جائے کسی بھی شخص کی بات سمجھ نہیں سکتی. جیسے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو آپ اس دور میں سمجھنا ہوگا کہ فرعون کیا تھا، فرعون کی کتنی بڑی حکومت تھی، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اور اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا اس دور کا جائزہ لینا ہوگا. پیغمبر کی سیرت کو سمجھنا اس دور کا جائزہ لینا ہوگا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ظاہر نظر آتی ہے اور بہت ہی مفید زندگی نظر آتی ہے اور مشکل ترین زندگی بھی ہے. لیکن ایک ہی وقت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو کئی طرح سے حملوں کا سامنا کرنا. توجہ کریں ذرا تھوڑا سا بیدار ہو جائیں. یعنی ایک ہی وقت میں اس زمانہ کا زمانہ تھا، ایک یہ ہے کہ تصوف کا زمانہ تھا. یہ جو صوفیات کا آپ جو سلسلہ ہے دیکھیں یہ مقدس کو ہے واقعی رہا ہے، لیکن ان کے اندر بہت سارے لوگ اور بھی ہیں کبھی میں اس پر گفتگو کر رہا تھا کیونکہ سب ایک ایسے نہیں ہوتے نا. تو لیکن یہ ہے کہ میرا تصوف کا ایک سلسلہ تھا. وہ زمانہ کچھ اور تھا جو آپ صوفیہ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے یہ بات دیکھتے ہیں کہیں یہ بات میں کہیں مولانا صاحب صوفیہ کا میں آپ پڑھتے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن وہ زمانہ جو تصوف کا زمانہ جہاں ابتدا ہو گئی تھی، جہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان عبادت کرتے
اسماعیل بخاری، جو بخاری کے مصنف ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، محمد بن مسلم کتاب رائٹر، اور اسی طرح سے ابن ماجہ، ترمذی، یہ سب کیا ہے کہ سیاستہ کی جو رائٹر ہیں، یہ سارے کے سارے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ایک زمانہ ہو، ایک علم کا زمانہ ہو، محدثین کا زمانہ ہو، دیکھیں کسی جاہل جگہ پر اپنے آپ کو منوانا بالکل آسان ہے۔ جہاں دو چار لوگ پڑے ہوں وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے، وہ بات بھی کہہ دیجیے، کوئی آپ کو پڑے ہو، لیکن جو زمانہ بلال نے ایک رابطہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ زمانہ ایک علم کا زمانہ بیٹھا، اس زمانے میں علم عام تھا اور اہل حالت کے بارے میں تو ضرور بنی تھی، لیکن بلال یہ ہے کہ علم کا زمانہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاستہ کی کتابیں وہ کیا ہے اسی زمانے میں لکھی جا رہی ہیں، ان کے رائٹر موجود ہیں، اسی طرح سے تصوف اپنے عروج پر، یونانی علم اپنے عروج پر، اور رحمانیت اپنے عروج پر، یہ سب کے سب ہوتے ہوئے اب امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آپ کو کیسے بنواتے ہیں؟ اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے بنوایا ہے اور اس انداز میں بنوایا ہے، یہ ہے کہ سوالات جو بھی امام حسن علیہ السلام کے پاس، حسن عسکری علیہ السلام کے پاس سوالات تھے، ضرور پڑھ دیں ہوں جو بھی آتے اور مولانا اس کا جواب اسی اعتبار سے دیتے، اور علم کے یہ سلسلہ پیچھے سے باقاعدہ چلا آ رہا ہے، اور بہت ساری روایات موجود ہیں، جیسے کہ ایک روایت بہت ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل کے امام حسن عسکری حسن سے روایت کہ زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، اب آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی زندگی کے اعمال ہیں ان میں سے سب سے عظیم ترین
پھر یہ ہے کہ دوبارہ پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو بھی باقاعدہ سمجھایا گیا. امام سید سجاد کا یہ لقب وہ ہے وارث الاسلام. لقب ہے امام سجاد کا. ہمارے پڑھا ہی نہیں جاتا. شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا کئی لوگوں نے. سید صالحین ہے, زین العابدین ہے, لیکن دوسرا کیا ہے وارث الاسلام, یعنی اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والا. یعنی یہ امام سجاد کا لقب ہے. اور آپ اس کے ساتھ آئی نہیں اتنا بڑا اتنا جواب ہے. ایک تو سب کچھ مل چکا تھا, کبھی زیادہ سب کچھ نہیں کیا, سب کچھ مل چکا تھا. امام سید سجاد علیہ السلام نے دوبارہ اس سب اسلام کو زندہ کیا. لیکن یہ کہ اپنی زندگی تک اور پھر اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. امام آخر علیہ السلام آنے والے ہیں, ان کی زندگی ہے, لہٰذا ان کو سونپ دیا. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہ معلوم ہے کہ امام زمانہ کا وجود ہے, یہ بات ہے, لیکن امام زمانہ کے لیے رحمت تو ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز کو ڈالنا ہے کہ امام کے لیے رحمت کوئی اجنبی چیز نہیں ہوتی. باقاعدہ خود امام کو اپنے دفعہ, کیونکہ امام کی دو طرح سے زندگی ہے. ایک وہ زندگی ہے کہ جو زندانی زندگی ہے, امام کی اپنی زندگی جو زندان میں گزری ہے وہ بھی ہے. اور ایک امام خود امام حسن علیہ السلام کی اپنی زندگی بھی غیبت کی زندگی, یعنی غیبت میں رہتے ہیں. مثلا وقت خاص میں باہر آتے اور اس کی خاص کہانی والوں سے ملتے, اور وہ بھی ایک ذرائع ہے, بہت ساتھ ہے. تو میں اگر اس کو اس کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ بہت وقت چاہیے. ایک امام حسن علیہ السلام نے دین کو کس طرح سے پہنچایا. جیسے یہ اگر کوئی ایک آنے والا ہے سبزی فروش ہے, چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہے, اب سبزی بیچنے والے آواز ہے, امام اپنے گھر سے نکلے, جا کر اسے ملے, سبزی خریدی اور 7 سوالوں کے جواب بھی اس کو دے. یہ امام نے اس طرح سے کام کیا ہے. تو آپ یہ ہے کہ یہ بھی زندگی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہے, یعنی ایک مختصر زندگی کے اندر اتنے کارناموں کو انجام دیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے. یہ زندگی اس حوالے سے یہ ہے کہ امام زمانہ کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور غیبت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کیونکہ اس کے بعد انتہائی سخت زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے. اس وجہ سے یہی ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے, کیونکہ میری تاکید میرا اس پر اور مزید کرتا, لیکن آپ کے موضوع کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہی ہے کہ رابطے کے اعتبار سے ہے. اور رابطہ کس سے چل رہا ہے, روایت میں اس کی تفسیر آئی ہے, توجہ کریں گے. دیکھیے ایک خود تفسیر معصومی نہیں آتی ہے, تو ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا. یہاں پر معصوم نے بیان کیا رابطوں کا معنی ہے, فرمایا رابطوں مال امام المنتظر, کہا کہ تمہارا رابطہ اس آیت میں ہوا ہے, تمہارا رابطہ آپ نے وقت کے امام کے ساتھ ہوا ہے جو منتظر ہے. یعنی امام منتظر کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا ہے, تو یہ بھی لوگوں کو تیار کرنا کس کا کام ہے, امام حسن عسکری ایسا کام ہے, تاکہ ان لوگوں کو اس طرح تربیت دینے لگا گیا ہے تاکہ یہ کئی یعنی صدیوں پر مبین ہے سفر, جو جتنا دورانی سفر ہے اتنی اس کی ضرورت ہے, تو اس کا اقدام بھی کیا ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حوالے سے انتہائی بہت ہی بہترین طریقے سے یہ بھی ایک کام کیا. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ کیونکہ ساتھ ساتھ یہ ہے, اب میری بات کے یہاں پر کوئی اتفاق ہے یا اختلاف ہے, لیکن میں صحیح روایات کو بولے اسی طرح سے یہ ہے کیونکہ امام کی غیبت کا زمانہ ہونے والا تھا, لہٰذا یہ کہ ہمیں لاواز چھوڑ کر نہیں ہے, روایات کو پیش کیا ہے. جتنے بھی یہ اتحاد کی طرح سے ہے, جتنی روایات ہیں زیادہ آپ کو ملے گی امام حسن عسکری علیہ السلام سے, کیونکہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں غیبت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہیں لاواز چھوڑ دیا تھا, بلکہ کہا کہ تم ہمارے روات کی طرف, جو ہماری طرف سے روایت کو بیان کرنے والے ہیں, ان کی طرف رجوع کر لینا. تو جب تک وہ راوی خود رہے ان سے رجوع ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ احمد بن یعقوب قمی یہ تاریخ چاہیے عالم دین ہے, مولا کی تاریخ چاہنے والے کہا کریں
امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جاتے، ملاقات کرتے اور اپنے مسائل کو پیش کرتے اور امام اس کا جواب اور حل دیتے. اور پھر اسی طرح سے یہ بہت میں کہہ رہا ہوں جو وقت مجھے بہت پریشان کرتا ہے کہ اتنے وقت کے اندر اتنی بڑی عظیم مصیبت کیسے ہو. کیونکہ یہی ایک واقعات ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ ہے کہ کیوں کے اندر وہ آج بھی سارا سلسلہ موجود ہے. امام
جب اور مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے مولانا علی علیہ السلام کا کارنامہ پیش کیا جائے یا امام حسن علیہ السلام کا پیش کیا جائے، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ اور یہی ایک تفسیر بھی یہی بیان کر سکتے ہیں، حقیقت بھی یہی گھرانہ ہی بتا سکتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ سے ایک دو چیزیں قرآن کے بارے میں پیغمبر کی وہ حدیث مبارکہ کہ اتنی تاریخ فی مسلم کتاب اللہ کی بیعت کی آیت و بیانی یہ حدیثیں سرائے کہلاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ گفتگو کی جاتی ہے اور اس پر غور اس عام حوالے سے شاید سے کیا جاتا ہے یا کام کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنی تاریخ فی مسلم میں تمہارے درمیان دو قیامت دنیں چھوڑے جا رہے ہیں، جو دو قیامت دنیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لن یحتارے گا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کیا اس کا کوئی غور کیا؟ یہ جو معصوم نے فرمایا ہے ہم تو نہیں لوگوں کو کہہ دیتے کہ قرآن ہے اللہ کے ساتھ ہے اللہ قرآن کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری زندگی یہ ہے کہ پیغمبر یہ ہے کہ ظاہر کبھی آپ آتا تمہارا کو بھی ظاہر بیٹھے پیغمبر تشریف لے گئے، اس کے بعد مولا علی اور اس طرح سے امام ایک آیت میں تشریف لے جاتے رہے۔ تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، تو ابھی ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو تمام مسلمان کا اتفاق ہے۔ جزاک اللہ خیر، مومن کو توجہ کریں، کبھی اس چیز باقی کے ساتھ سوچا ہے یہ تو کہا ہے کہ حوض کوثر پر آنا تو ہو گئے، تو ابھی حوض کوثر کا وقت گزر گیا ہے کیا؟ ابھی حوض کوثر کا وقت باقی ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہے، تو پھر یہ ہے کہ اے میلاد منانے والے میرے مسلمان بھائیوں، آپ میلاد مناتے ہیں اور ان کی شہادت پر پردہ ڈال دیتے ہیں، یہاں تو یہ دونوں باتوں میں سے مان لیا جائے کہ یہاں پیغمبر آج بھی موجود ہے، ماننے کا چاہیے کہ پیغمبر آج بھی موجود ہے، یا پیغمبر ایسا کوئی محمد آج بھی موجود ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کیونکہ یہ سلسلہ ہے والا یہ حدیث دیکھیے غور کر، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ وہ کتابیں جو اہل اسلام کی مدرک کی کتابیں سیاستہ کے اندر یہ ہدایت موجود ہے، اسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے کہ انتہائی تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ آپ اگر کوئی تصور یہ کریں کہ ایک زمانہ ایسا آیا توجہ ہے میں اور بات خاص کر رہا ہوں، کوئی ایک زمانہ ایسا آیا کہ قرآن تھا اور اہل بیت نہیں تھے، توجہ ہے، اگر یہ تصور کر لیا سیکنڈ کا کوئی حصہ بھی تو نعوذ باللہ آپ نے رسول کی حدیث سے گھما دیا۔ اس کا نتیجہ سمجھے، یعنی ایک زمانے میں اگر آپ نے یہ تصور کر لیا کہ قرآن تو ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے رسول کی حدیث کو جھٹلا دیا۔ تو اب ماننا پڑے گا ہر دور میں ہر زمانے میں جب تک قرآن ہے اہل بیت کا فرق موجود ہے۔
کیونکہ ہمارا گزر ہے جو ممبر پر آتے ہیں وہ سائڈ عوام ہو جائے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی انداز میں اپنے حقائق کو اٹھائے اور ہم بڑے خلوص کے ساتھ یہ حقائق کو اٹھایا جاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہمیں کچھ لوگ اور بھی ملے ہیں ان کی حیات طیبہ کے ساتھ ساتھ وہ کچھ لوگ اور کو بھی چھوڑ گئے مثلا ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ازواج کو چھوڑ کر گئے کہ وہ ازواج رسول زوجہ پیغمبر امہات المومنین بنی لیکن یہ پیغمبر ان کو چھوڑ کر گئے پہنچ رہے بہت ہی عظیم بات آپ کے درمیان میں جانا یہ ہے کہ پیغمبر چھوڑ گئے امہات المومنین کو لیکن سوال یہ ہے کہ یہ امہات المومنین کا بنی تمام ہے کا
مدینے میں زمانہ گزار رہے تھے ظاہری دوسری دور حکومت تھی اس زمانے میں ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی جا رہا ہوں اور پیغمبر کا حکم بتایا اور کیا کہا کہ مدائن ہے مدائن اس دور میں آج بھی بہت ہمارا فاصلہ ہے بہت زیادہ موجودہ بڑی یاد کے مدائن اور مدینہ ہے مقبوضہ جہاں حجاز میں مقبوضہ حجاز سمجھے نا جیسے مقبوضہ کشمیر ہے نا مقبوضہ فلسطین اس طرح مقبوضہ حجاز بھی کہا ہے جو سعودیہ نہیں ہے یہ مقبوضہ حجاز ہے اس مقبوضہ حجاز میں کیا ہے یہ ہے مدینہ وہاں سے علی علیہ السلام تشریف لے بھی گئے اور تشریف لے بھی آئے یعنی جو تک واپس بھی آ گئے یہ کون سا رابطہ تھا یہ رابطہ معنوی تھا بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم نے اپنے خود کے امام کے ساتھ رابطہ معنوی برقرار کر لیا تو وہ کبھی پر بھی ہوں گے ہمارے اوپر دستے شرط کرتے تھے وہ کبھی پر بھی ہوں گے اسی وجہ سے وہ حدیث سمجھ آ جانا چاہیے کہ وہ معصوم نے فرمایا کہ اگر ہمارا غرور نہ ہوتا اور ہماری دعائیں ہمارے ساتھ ہمارے حال نہ ہوتی تو کبھی دشمن کا آغاز نہ ہوتا دشمن لیکن میں کسی بڑے عالم دین کا بات کرنے کا نام پتا ہوتا کسی بڑے عالم دین نے بتایا اور سامنے کی بات ہے کہا 30 سال کتنے بڑے صاحب آگے آگے جاتے 30 سال کے اندر 7 لاکھ رشتوں کو شہید کیا گیا ٹکڑا میں 14 سال میں آ گیا یہ موجودہ 30 سال یعنی 90 کی ڈھائی سے لے کر 2020 کتنا 7 لاکھ شیعوں کو شہید کیا گیا ہے اور اتنے شیعوں کو شہید کرنے کے باوجود بھی آتے جہنم والا کرے یعنی آپ کو دیکھا مولانا یہ ہے مولانا کا معجزہ یہ ہے وقت کے ایمان کا رس جب کا کام ہے اب یہ ہے کہ خدا رابطہ تو ہمارے ساتھ ہے اب ہمارا بھی اس کے ساتھ رابطہ بنانا ہی ہے بس چلتے چلتے آدھانوں میں آتا ہے سوالوں میں ہو گئے ہم مولا کا راز پڑھا رہے ہیں ہم مولا حسین سے چلے قرآن میں کتنی شہادتیں آئی کتنی مصیبتیں آئی لیکن آج بھی شب بھی آ رہی